الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وفي مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صدق الله تعالى مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تمام حضرات مل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. الہی کچھ ملے نہ ملے حب مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملنے سے خدا ملے. کہ حسنت آنکھ در یکدم رخت را صد نظر بینم، ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم. حمد و صلاة کے بعد نہایت واجب الاحترام علماء کرام، مہمانان گرامی، بزرگوں اور دوستوں، جامعہ غوثیہ میریہ اشرف العلوم للبنات، اس کی آج یہ سالانہ تقریب ہے. مجھے حضرت مولانا قاری عطا الرحمن صاحب کی وساطت سے محترم
مولانا جمال الدین دامت برکاتہ العالیہ کی دعوت ملی اور یہاں کی ایک علمی شخصیت حضرت قبلہ مولانا استاذ المدرسین استاذ الاساتذہ علامہ محمد اشرف چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ فیضان جس کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ جاری و ساری ہے، میرا جو نام لکھا گیا لیا گیا، آپ نے سنا کہ میں ایک ناظم امتحانات ہوں، ہمارا امتحانی جو بورڈ ہے تنظیم المدارس، اور لکھ دیا گیا مقرر شعلہ بیان۔ میری تقریر تین طرح کی ہوتی ہے، تین طرح کی محفل میں ہوتی ہے۔ ایک عوام الناس کی، کوئی قلخانی پہ بلا لیتا ہے، کوئی محفل میلاد میں بلا لیتا ہے، تو یقیناً وہاں پہ میں علم کی فضیلت بھی بیان نہیں کرتا، وہاں پہ قلخانی ہو تو موت وغیرہ، میلاد شریف ہو تو وہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان۔ لیکن جب مجھے بطور ناظم امتحانات بلایا جاتا ہے کسی مدرسہ میں، تو پھر شعلہ بیانی کا میرا دل نہیں کرتا کہ میں نے ناظم امتحانات بن کر ایک مدرسے میں آیا ہوں، تو یقیناً میں نے یہاں پہ کوئی علم کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور تیسری جو میری تقریریں ہوتی ہیں، وہ چونکہ میرا ایک انتظامی معاملہ ہے، ہمارے پورے پاکستان میں جو لوگ امتحانی مراکز میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے ورکشاپس کرتے ہیں، ان کو بتانا ہوتا ہے کہ امتحان کیسے لینا ہے، کیا طریقہ کار ہے، تو اس میں نہ کوئی علمی بات ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی شعلہ بیانی ہوتی ہے۔ تو ورکشاپ والی بات تو یہاں نہیں ہو سکتی، لیکن باقی دو باتوں میں سے اب میں کیا فیصلہ کروں؟ تو میں نے ان دونوں معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف مقامات سے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں کہ یہ ایک مدرسے کی محفل ہے اور ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں، اسی مناسبت سے حاضر ہیں کہ یہاں اس علاقے کا یہ ایک ادارہ ہے، جامعہ ہے، تو یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔